السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور ان کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ پوری دنیا کا خالق، پوری دنیا کا مالک، تمام کو روزی دینے والا، دن کو راتوں میں سے نکالنے والا، راتوں میں سے دن کو نکالنے والا، چاند کو بنانے والا، سورج کو بنانے والا، ہمارے سروں کے اوپر چھت یعنی آسمان کو بنانے والا، ہم جس کے اوپر چلتے ہیں اس زمین کی فرش کو بنانے والا، یہ تمام کا جو مالک ہے اور تمام چیزوں کے اوپر جو قدرت رکھتا ہے وہ ایک اللہ ہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور ان کی ذات کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کریں کہ اس کی بھی عبادت کریں، اس کی بھی عبادت کریں، اس کی بھی عبادت کریں۔ گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزوں کو بنانے میں اللہ رب العزت کا کوئی پارٹنر ہے۔ اللہ رب العزت کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ تمام چیز وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ اگر وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، وہ کہتا نہیں ہونا تو نہیں ہوتا ہے۔ تو اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور نماز قائم کرو۔ تو اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور ان کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، پہلی بات۔ دوسری بات کہ نماز قائم کرو۔ جب اسلام میں آدمی داخل ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر سب سے پہلی چیز اگر کوئی فرض ہوتی ہے تو وہ نماز کا قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ اسلام کے اندر میں دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ فجر کے وقت میں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ہر حال میں ہر بالغ مرد عورت کو پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی اگر آپ وہ علماء سے مسائل پوچھیں، اگر آپ نصاب پہ ہیں، اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہیں تو آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اور رمضان کے روزے رکھو، یعنی رمضان جو 12 مہینہ اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، ان میں سے ایک ایسا مہینہ ہے، اتنا بابرکت والا مہینہ ہے، اس میں بندوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اس میں آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے روزے رکھو، حج کرو۔ اور حج بھی ہر بندہ نہیں کر سکتا ہے، جو حج کر سکتا ہے، یہ مسائل کی بات ہے تو علماء سے رابطہ کر کے پوچھیں کہ بھائی میرے پاس اتنی رقم ہے اور ہم حج کر سکتے ہیں، ہمارے اوپر حج فرض ہے کہ نہیں ہے، تو وہ حج بھی کر سکتے ہیں۔ تو حج کرو اور نیکی کا حکم کرو، نیکی کا حکم کرو۔ یہ ہر بندہ، ہر مسلمان کر سکتا ہے، ہر بالغ مرد عورت، چاہے بالغ ہو یا نہ ہو، یہ تو نیکی کا حکم کرنا یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کریں عورت بھی کریں۔ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے رکو۔ سب سے پہلے برائی سے رکو، خود بھی رکو اور لوگوں کو برائی سے روکو، اور اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ یہ تمام چیزیں آگے اس کے اندر میں سلام والے الفاظ میں، اور برائی سے رکو، نیکیوں کا حکم کرو اور برائی سے روکو اور برائی سے رکو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی آ گیا اس کے اندر میں کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرو، یعنی دعوت دو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ ہاں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ برائی سے روکو لوگوں کو کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، یہ چیز نہ کریں، یہ ہمارے ذمہ لگائی گئی، اور ہم خود بھی برائی سے رکیں اور اپنے گھر والے کو سلام کریں۔ اور سلام کرنا بہت مشکل ہے آج، ہم اپنے ابو کو سلام نہیں کر سکتے، امی کو سلام نہیں کر سکتے، بھائی کو، چاچا کو سلام نہیں کر سکتے۔ یہ کیسی بات ہے یار، سلام نہیں کر سکتے؟ تو جن کا زبان میٹھا ہوگا، جن کا اخلاق بہت بہترین ہوگا، جس کے مزاج کے اندر میں اگر نرمی ہوگی تو وہ تو بنداس کسی کو بھی ایک دم فری ہو کر کے سلام کریں گے، خوشی خوشی ملیں گے، مصافحہ کریں گے، معانقہ کریں گے۔ اور جس کے مزاج میں سختی ہوگی، کسی سے ملنا پسند نہیں کرتا ہوں گا، تو پھر وہ سلام کرنا بھی مشکل ہے ان کے لیے۔ تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو، اور سلام کرو جس شخص نے ان میں سے کسی چیز میں کچھ کمی کی
تو وہ اسلام کے ایک حصے کو چھوڑ رہا ہے۔ سوچیں، ہم تو مسلمان ہو گئے، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی ذات کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اس کے ذات کے ساتھ میں بھی یہ خفیہ شرک ہی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں، اور ہم کو تھوڑی دیر میں 1 رکعت کے بعد 2 رکعت کے بعد ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی کوئی آدمی میرے قریب میں آ کر کے کھڑے ہو گئے، تو ہم تھوڑے سے تن جاتے ہیں اور تھوڑی سی اپنی نماز کو مطلب خشوع اور خضوع کے ساتھ میں بنا لیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ میرے دل کے اندر میں یہ بات آ گئی کہ یہ بندہ دیکھ رہا ہے، تو میری خشوع اور خضوع والی نماز یہ دیکھے، مطلب یہ کہ ہم اللہ کے قریب میں اس شخص کو بھی بٹھا دیا، یعنی ان کو بھی دکھانے کا کام کیا نا، تو یہ شرک خفی ہے۔ تو شرک تو ہم اس طریقے سے بھی کرتے ہیں، لیکن کھلم کھلا شرک، کسی سے مدد مانگنا، ایک اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ ہی کریں گے، اور دنیا وہ الگ چیز ہے، رشتے بنائے ہیں، کبھی ضرورت ہے تو یہاں اجازت دے رکھی ہے کہ چلو ٹھیک ہے ایک دوسرے سے مدد مانگو، مطلب ایک معبود سمجھ کر کے کہ یہ میرے مسئلے کو حل کر سکتا ہے، یہ سمجھ کر کے کسی سے مدد مانگنا، یہ بھی ایک شرک ہے۔ کوئی مدد نہیں کر سکتا آپ کا، پوری دنیا مل کر کے اگر آپ کو نفع پہنچانا چاہتا ہے تو اتنا ہی نفع پہنچائے گا جتنے آپ کے مقدر میں ہے، اور پوری دنیا مل کر کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جتنے آپ کے مقدر میں، اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اور اس سے زیادہ کوئی آپ کو بھلائی نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے جس شخص نے ان میں سے کسی چیز میں سے کچھ کمی کی تو وہ اسلام کے ایک حصے کو چھوڑ رہا ہے۔ اگر ہم نماز کو چھوڑ رہے ہیں تو نماز کے ایک حصے کو اسلام کے ایک حصے کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اگر ہم حج کرنا چھوڑ رہے ہیں، اتنا مال ہے کہ ہم حج کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اسلام کے ایک حصے کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ اگر ہمارے سامنے میں آ گیا ہے، ہمارا اگر صحت ٹھیک ہے پھر بھی ہم رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ اسلام کے ایک حصے کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اگر زکوٰۃ، اگر ہم اتنا ہمارے پاس مال ہے کہ ہم کسی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگر پھر بھی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اس کا مطلب کہ ہم اسلام کے ایک حصے کو چھوڑ رہے ہیں، ایک حصے کو چھوڑ رہا ہے۔ اور جس نے ان سب کو بالکل ہی چھوڑ دیا اس نے اسلام سے منہ پھیر لیا، بالکل ہی چھوڑ دیا، لیکن اندر سے ہے کہ بھائی میں تو اللہ کو مانتا ہوں، نہ تو وہ روزے رکھتے ہیں، نہ تو نماز پڑھتے ہیں، نہ تو حج کرتے ہیں، مال ہوتے اس کے باوجود بھی نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ اپنے گھر والوں کو سلام کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام سے منہ موڑ رہا ہے۔ تو یہ چیز کو نا ہم اپنے اندر میں دیکھیں کہ بھئی یہ تمام برائیاں ہمارے اندر میں تو نہیں ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، زکوٰۃ دینا چھوڑ رہے ہیں، حج کرنا چھوڑ رہے ہیں، کسی کو سلام کرنا چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے ذات کے ساتھ میں کسی کو ہم شریک کریں، یہ تمام برائیاں، یہ تمام خامی تو ہمارے اندر میں نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو الحمدللہ، اگر ہے تو نادم ہونے کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، گر گڑا کر کے اللہ رب العزت کے سامنے میں سجدے میں جا کر کے رونے کی ضرورت ہے، معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اپنی آگے کی زندگی کو ہدایت والی کیسے بنائے، یہ ہدایت والی زندگی مانگنے کی ضرورت ہے، خاتمہ بالخیر کیسے ہو یہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔